جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ پچھلی آیت جو رہ گئی تھی کل، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ، اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ یہ جہاد کا حکم ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، لیکن ساتھ ہی رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا تکلف الا نفسک، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ایک فارمولہ رب تعالیٰ کا سارے بندوں کے لیے، یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنی ہی اسے تکلیف دیتا ہے، یا آزمائش، امتحان، جو بھی کہہ دیں۔ تو اس طرح کا جملہ کہنا کہ یہ برداشت سے باہر ہو گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ برداشت سے باہر کوئی چیز دیتا ہی نہیں۔ جتنا تم اٹھا سکتے ہو، اگر برداشت سے باہر آپ کے ہے تو پھر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکو گے۔ زندہ بھی ہیں اور بول رہے ہیں کہ برداشت سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو زندہ ہو کر بول کیسے رہو پھر؟ یعنی آپ برداشت کر پا رہے ہو۔ اب اس کو ایک میں دنیاوی مثال میں بھی آپ کو سمجھا دوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا پیر میں چوٹ آئے، یا ہاتھ میں چوٹ آئے، خون زیادہ بہہ گیا، درد کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی درد کو آپ دیکھ لیں، ایک حد تک، ایک لمٹ تک وہ درد کرتا ہے، اور اگر درد بھی اوور ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت رکھی ہے، آپ ایٹومیٹک بے ہوش ہو جائیں گے اگر درد آپ کا زیادہ بڑھ گیا تو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر ہو یا کسی زخم کے لگنے کے وقت ہو، کسی بھی جگہ آپ درد اگر زیادہ ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر۔ جہاں تک بندہ برداشت کر سکتا ہے وہاں تک رب تعالیٰ اسے ہوش میں رکھتا ہے، اور اگر درد وہ برداشت نہیں کر سکتا تو رب تعالیٰ اسے بے ہوش کرتا ہے تاکہ یہ اٹھا سکے درد کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دیا۔ تو یہ شکایتیں چھوڑ دو، اس طرح سے کہنا کہ ہماری طاقت سے، ہماری برداشت سے زیادہ مصیبتیں آ گئیں، یہ غلط جملے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ لفظ فرمایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے جہاد میں جانا بھی برداشت کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجھے بتاؤ، اسلام میں ایک ایسا حکم، ایک ایسا آرڈر لا کر کے مجھے بتا دیں کہ جو انسان کر نہیں سکتا تھا اور اللہ نے اس کے اوپر لاگو کر دیا ہے، ڈال دیا ہے، جو اس کے بس میں نہیں تھا، طاقت میں نہیں تھا، وہ ڈال دیا گیا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز، فطرت کا مذہب ہے یہ دین جو ہے نا ہمارا، فطرت کے مطابق ہے۔ جو جو چیزیں انسان کر سکتا ہے بس اسی کا آرڈر ہے، جو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں کر سکتا ایسا کوئی آرڈر نہیں۔ مثال کے طور پر سونا انسان کی فطرت میں ہے، جیسی رات آئے نیند آئے گی،
یہ دن میں بھی سو لیتے ہیں لوگ. تو نیند آنا اور سو جانا یہ انسان کی فطرت ہے. اگر کوئی آرڈر ایسا آ جائے کہ آپ 48 گھنٹے یا 70 گھنٹے سو نہیں سکتے تو گویا کہ یہ فطرت کے خلاف قانون آ گیا. برداشت نہیں کر سکتا کوئی انسان. ایسا کوئی آرڈر ہے اسلام میں کہ تمہارے لیے سونا منع ہے؟ حتیٰ کہ سنیاس لینا بھی منع ہے. مجرد رہ جانا اسلام میں، کیونکہ انسانی ضروریات ہیں شادی کرنا. مرد کو عورت کی طلب ہے، عورت کو مرد کی طلب ہے. یہ فطری ہے، پیدائش. دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا انس رکھا ہے، جس کی وجہ سے اسے انسان کہتے ہیں. اور اس چیز پر اگر ہم بندش لگا دیں، بند کر دیں، جیسے بعض یوگی ہوتے ہیں سنیاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم عورت کو چھو بھی نہیں سکتے، اور ایسے ہی جوگی لو جہاد کا قانون بھی لاتے ہیں. جو کبھی عورت کو دیکھے بھی نہ ہو یا جن کو عورت سنبھالنا معلوم بھی نہ ہو، وہ شادی کے قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں اوپر سے نیچے تک یہ سب مجرد ہیں، بیچلر لوگ. بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے. اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا. عیسائی مذہب میں بھی نن اور پادری، ان کے ہاں بھی شادی ان کے لیے جائز نہیں. اس کو کہتے ہیں وہ دنیا ہے اور دنیا سے دوری اختیار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا دین یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھی رہو اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا صرف عورت ہی ہے، عورت کو چھوڑ کر کے دور آ جانا یہی دنیا چھوڑنے کے برابر. نہیں میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے اگر تم پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، ایک لقمہ بھی اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب. دین ہے اس میں بھی ہے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ تمہیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو تمہاری طاقت کے خلاف ہو، برداشت سے تمہارے باہر ہو. ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں آیا. اب یہاں بات آتی ہے جہاد کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں. اور یہ حکم آپ کے لیے برداشت سے باہر والا نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، آپ کر سکتے ہو جہاد. تبھی تو حکم دیا نا اللہ نے. صحابہ کو بھی اسی لیے حکم دیا. اب میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے لوگ جو اس کے خلاف ہیں یا اپنوں میں بھی جو مجھے تان و تشنی کرتے ہیں اس بات کو لے کر کیا ضرورت ہے کہ یہ جہاد کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا یا لفظ جہاد کو بولنا. حالات تو صحیح نہیں ہیں، حالات خراب ہیں. میرے عزیزو، حالات کب اچھے تھے تمہارے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حضور نے جب تبلیغ شروع کی تھی بہت اچھے حالات تھے؟ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر رہے تھے تب اچھے حالات تھے؟ کون سے زمانے میں مجھے بتاؤ. اچھے حالات میں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق جیسی جنگ ہو گئی، اچھے حالات میں ہوئی تھی. حالات تو ویسے ہی رہیں گے. اب انہی خراب حالات کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے نازل فرمائے. جہاد کا ایک سب سے بڑا مفہوم اپنا سیلف ڈیفنس کرنا، اور آدمی اگر وہ بھی بھول جائے تو پھر وہ جانور سے زیادہ گر گیا ہے. جانور بھی اپنا سیلف ڈیفنس کرتا ہے. جاؤ کسی مرغی کے بچوں کو چھو کر کے دیکھو، وہ ٹھونک مارے گی. دیسی مرغی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بچوں کو اگر چھونے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹھونک مارے گی. اب باقی وہ فارم مرغیوں کا تو مسئلہ ہی ہے. تو وہ سیلف ڈیفنس خود کرتی ہے مرغی، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہے انسان سے لڑنے کی. انسان سے لڑنے برابر کی طاقت نہیں، لیکن حملہ کرتی ہے. آپ اسی طرح سے کتے کے یا بلی کے یا کسی جانور کے چھیڑخانی کریں اس کے ساتھ تو پلٹ کر کے حملہ کریں گے، جبکہ آپ کی طاقت زیادہ ہے. وہ آپ سے لڑ نہیں سکتے پھر بھی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کرنا اپنے آپ کا. تو
تو جانور بھی اتنا کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنا پاور اور اتنا اختیار ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا، تو کیا جہاد ظلم کی دعوت دیتا ہے؟ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اگر جہاد ظلم ہوتا تو کبھی میرے آقا جہاد نہیں فرماتے۔ جہاد کا حکم بھی رحمت پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جو فساد مچائیں، اللہ کی زمین کو ناپاک کریں، ان سے زمین کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کرتی ہے، نہیں کرتی ہے؟ اگر اسے کسی جگہ پر ایسے لوگ مل جائیں جو پورے محلے کو خراب کر رہے ہوں تو کیا انہیں نہیں پکڑتی ہو؟ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو ناک میں دم کر چکے ہوتے ہیں، آرڈر تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کا بھی آ جاتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو پاک رکھنا۔ تو یہ جب حکم ہر ملک والا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ زمین کو پاک رکھیں فسادات سے، اسی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے۔ یہی آیات جہاد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حکم دیا کہ فساد کرنے سے انسانوں کو بچائے رکھو، اور اگر کوئی فسادی ہو جبراً ظلم و ستم کر کے انسانوں کو مارتا توڑتا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے۔ اب آگے کی آیتیں میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ہاں، اگر تم کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ تمہیں کافروں کی سختی سے روک دے گا۔ اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کر رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے۔ یہاں آنچ کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، جنگی طاقت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں۔ ایک طرف آپ 10 لوگ ہیں، سامنے ایک فوج 1000 کی کھڑی ہے، تو آپ کو ڈر تو آئے گا، خوف آئے گا کہ ہم 10 لوگ ہیں، کیسے لڑیں گے؟ لیکن اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 1000 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، تو تھوڑی ہمت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی۔ تو میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت کچھ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے یہ فرما رہا ہے، چاہے وہ جتنے بھی ہوں، تم چاہے جتنے بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کون سی طاقت چاہیے تمہیں؟ اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ اب مقابلہ کرنے والوں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتا دوں، جنہوں نے اللہ سے بھی مقابلہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور آج جو پوری دنیا میں اتھل پتھل چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ خدا سے لڑنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم نہیں؟ یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں ہلچل مچائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں ان کے پاس تو سب آ گیا، ابھی پیٹروٹ میزائل آ گئے، سارے نیوکلیئر ہتھیار آ گئے، سب کچھ تو ہے ان کے پاس۔ تقریباً دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب کے یہ مالک ہیں، گولڈ کے یہ مالک ہیں، کرنسی کے یہ مالک ہیں۔ دنیا میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے وہ UN کی شکل میں ہو، اس پر ان کی اجارہ داری ہے، ورلڈ بینک اس پر ان کا قبضہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس کو آج کورونا میں بہت زیادہ پیش دیکھا گیا ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے۔ تقریباً تو دنیا کے بڑی بڑے جو انڈسٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں یا پھر ادارے ہیں، یہ سب کے سب ان کے انڈر میں۔ اب اور کیا چاہیے انہیں؟ اور کیا چاہیے؟ یہاں مسلمان کو ایک گھر مل جائے تو سکون سے بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو گیا، اور آگے تو چاہیے ہی نہیں۔ وہاں پوری دنیا تقریباً انہوں نے ڈیل کر لی،
اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں حرمین طیبین کو چھوڑ کر، مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور اس کے بعد پھر زوال بھی آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پر اسلام ہی کا پرچم لہرائے گا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے جنگ کرنے کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ آج کی تاریخ نہیں، بہت پرانی تاریخ ہے۔ نمرود کا نام سنا ہوگا آپ، مقدس کتابوں میں، جو ان کی مقدس کتابیں ہیں، اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے۔ نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا، یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ۔ قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے ہیں، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں، فرعون کئی ہیں، اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے۔ ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی، اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی، اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے۔ جیسے لوگ آج سوچ لیتے ہیں تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا، تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا، جیسے اب ہمارا پی ایم بھی قریب قریب پہنچنے کے بھگوان کے۔ تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً۔ اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں۔ تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا، بڑا ظلم کیا اسے۔ اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی ایک بار ہو چکا، اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے۔ اب یہ جو دنیا میں ہلچل چل رہی ہے، آپ کو لنک میں دے رہا ہوں، کیوں یہ سب ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی، کیا کرنا چاہتے ہیں آج یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت، یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ محلات بھی بہت بنا لیے، اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا، جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں۔ اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے، سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں، پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں۔ اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے، تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے۔
تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا. اسے معلوم بھی نہیں ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا، اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے. سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزو، یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کی. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے، بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو. تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی. دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے. بنائی اور بناتا رہا. فوج بھی جمع ہو گئی، لینگویج سب کی ایک ہو گئی، زبان سب کی ایک، کرنسی بھی سب کی ایک ہی سکہ چلے گا، باقی کسی کی نہیں. حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی. اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا. چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے، جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات یہ آئی ہے، اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، اس پر میں عرض کرتا ہوں. دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے. آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے. اس زمانے میں وہ کر چکا تھا. اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا، اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں. قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا. اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو، جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے، بہت ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا. سب نہیں، ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا، جائزہ لے کر کے آ جا. تو فرشتہ نیچے اترا. ایک بات یاد رکھیں، فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے. اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں. اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں، ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے. ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو، اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے، جس نے خود ان سب کو پیدا کیا، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو زمین بچھا کر دیا، ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا، اور اس سے لڑائی کے لیے. تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے، پوری عمارت زمین میں دھس گئی،
پوری عمارت چلی گئی، اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے، اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے، ختم۔ اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو، سب کی زبانیں بدل ڈالو۔ تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال۔ یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں، یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے، زبانوں کا اختلاف۔ میرے عزیزو، ایک تاریخ یہ ہے، یہ ہو چکی بات۔ اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا، جنگی طاقت، اللہ فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، وہ اشد تنکیلا، اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی۔ اسی طرح سے رب تبارک و تعالی کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک۔ ایک ہوتا ہے نا بھائی میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے، آپ نے للکارا، لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے۔ اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا، 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا۔ اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا۔ آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ 1 فرشتہ آیا، 2 فرشتے آئے، یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے لیے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد۔ کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا۔ اور دوسری ایک وجہ محدثی بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا، وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو۔ یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے، اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے۔ بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا۔ ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا، اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے، زبردست ہاتھی ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں، میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو، چھوٹی کنکریاں، اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی، 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس، 2 پیروں میں 1 چونچ، جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ یہ بھی تو میزائل ہی ہے۔ اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، قرآن میں بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے، اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی، سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی، گوشت
اجڑا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے، تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے. خوف، ڈر. میں بھی چند دن قبل عورتوں کو یہ بیان بھی کر رہا تھا. میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی، صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے. وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی، تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی. یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی، وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو. میرے عزیزو، کاکروچ سے ڈرنے والیاں، چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں، یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا. جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں، آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے، آج وہ مردوں میں بھی نہیں، نوجوانوں میں بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل. یہ حضور دعا کرتے تھے، جس کا ترجمہ میں بتاؤں، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے. بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی، ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی، اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا. اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا اس کے لیے ہے. اب آگے جو آیتیں آج میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اب یہاں سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا. دیکھیں دو طرح کی سفارش ہوتی ہے، سورس آپ بھی سوچتے ہوں گے لگاتے ہیں تو دونوں طرح کے آپ استعمال کرتے ہوں گے. بعض کے لیے اچھائیوں کے لیے، بعض کے لیے 2 نمبری سفارش بھی ہوتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ کا سامان، اور آپ نے جا کر کے عہدے دار سے سفارش کی کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو، یہ کر لے. تمہاری سفارش پر اس نے چھوڑ دیا تو قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ چوری جو کر رہا ہے اتنا ہی حصہ تمہیں بھی ملے گا، اس گناہ میں تم بھی برابر کے شریک. کسی بھی گناہ کی سفارش کرنا. کوئی خاتون تھی اور تمہارے دوست کے دل میں اس خاتون کی ناجائز محبت آئی، دوست نے تمہیں کہا کہ شاید وہ تمہاری بات مان لے، ایک بار میری اس سے ملاقات کروا دو. تمہاری بات وہ خاتون مانتی تھی، اس سے جا کر کے اپنے دوست کی تم نے ریکویسٹ لگا دی کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے، اس سے تم دوستی کر لو. تمہاری بات پر اس خاتون نے ناجائز محبت میں ہاں کہہ دیا. اگر ان دونوں نے ناجائز کام کیے تو وہ برابر کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہے. یہ ناجائز سفارش. ہاں جائز سفارش وہ بہت طریقے کی ہو سکتی ہے. آپ نے کسی بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا تھا، کسی جگہ آپ لے کر کے آئے، ریکویسٹ لے کر کے آئے،
اب ہمارا دارالعلوم ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، بہت سارے لوگ آتے ہیں سفارشی، ہم پہچانتے نہیں ہیں لیکن آپ سفارشی بن کر کے آئے، میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ اس کو رکھ لیجئے، اس کو پڑھا دیجئے، آپ سفارش لے کر کے بچے کو آئے، بچے کو ہم نے لے لیا آپ کی سفارش پر، آپ کو پہچانتے تھے۔ اب وہ بچہ جب حافظ قرآن بنا، اس کا ثواب سفارش کرنے والے پر بھی۔ الدال الی الخیر کفاعلہ، میرے آقا فرماتے خیر کا راستہ بتانے والا خیر کرنے والے کے برابر ہے۔ دونوں بھی باتیں یاد رکھ لیں۔ آپ چل رہے تھے راستے پر، آپ سے کسی نے پوچھا مسجد کدھر ہے، آپ نے راستہ بتا دیا، وہ مسجد میں آیا، جتنی رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے بھی دے گا۔ راستہ بتانے والے کو بھی وہ ثواب دیا جائے۔ کسی نے شراب کی دکان کا ایڈریس پوچھا، آپ نے صرف انگلی سے بھی بتا دیا کہ یہاں ہے دکان، 6 نمبر پہ نہیں، 1 نمبر پہ ہے، 2 نمبر پہ ہے، 3 نمبر پہ ہے، فلاں جگہ پر ہے، آپ نے انگلی کے اشارے سے یا ایڈریس کوٹ کر کے بتایا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر جا کر کے استعمال کر لیا تو اس کے گناہ میں تمہارا بھی حصہ شامل رہے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شراب کے استعمال کرنے والوں پر جو لعنت فرمائی وہ 10 قسم کے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا تھا کہ نئی گاڑی ہم نے لی ہے، وہ ایئرپورٹ سے سامان اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے، لیکن اس میں شراب کی بوتلیں ہی لا دی جاتی ہیں، لوڈ کی جاتی ہیں اور دوسری جگہ، لیکن ہمارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرمایا، شراب کی انگور نچوڑنے والا، انگوروں سے شراب بنایا جاتا ہے، عام طور پر دوسرے بھی فروٹ سے بنایا جاتا ہے، تو وہ فروٹ لے کر کے نچوڑنے والا اور نچوڑنے کے بعد اس سے شراب بنانے والا، شراب بننے کے بعد بوتل میں یا کاسے میں ڈالنے والا، اس کے بعد پھر اس کی پیکنگ کر کے اسے دکان تک اٹھا کر کے لانے والا، دکان میں بیچنے والا، دکان میں اس کا حساب لکھنے والا، پھر خریدنے والا، پھر اس کا راستہ بتانے والا، پھر اخیر میں جا کر کے پینے والا، میرے آقا نے فرمایا سب لعنت میں برابر کے شریک ہیں۔ پی تو ایک ہی رہا ہے، 9 لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو اس گناہ میں شریک کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے یہ جواب بتایا بھی کہ اگر آپ کی گاڑی یہ کام میں ملوث ہے تو شراب پینے کا جو گناہ ہے، آپ کو شرابیوں کی مدد کرنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ تو یہاں پر ان آیات میں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا، اور جو بری سفارش کرے اس کا بھی حصہ اسے دیا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں، آپ کی زبان سے کبھی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ آپ کے ایڈریس بتا دینے کی وجہ سے کوئی غلط کام کر گیا۔ کسی کو ایسا راستہ کھول کے بھی نہ بتاؤ کہ اس پر چلنے کے بعد وہ غلط کرنے لگ جائے، آپ اگرچہ نہ کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کرتا لیکن اس کو بتا دیتا ہوں، چاہے تو یہ کر لے، تو تم برابر کے شریک ہو جاؤ۔ ہاں، جتنا ہو سکے خیر کی ان کو دلالت کریں، خیر کے راستے بتائیں، انہیں یہ تمام چیزوں کو بتا سکتے آپ۔ اب ایک اور بھی مسئلہ آیا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، چکن کی دکان ہے، ہماری حلال کاروبار کرتے ہیں، حلال تجارت کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں چکن کے معاملات بہت سارے عجیب و غریب معاملات ہیں، یہ برائلر چکن والے معاملات۔ کہا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہوٹل والے یا پھر استعمال والے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو مری ہوئی مرغی چاہیے، مری ہوئی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جائز بھی نہیں، حلال نہیں، حرام ہے، اور میں اس کی تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ تو بندے کو اتنا معلوم ہے، مرے ہوئے جانور کی تجارت کرنا ویسی ہے جیسے کتے اور خنزیر کی تجارت کر رہے ہیں۔ خنزیر کو نجس العین کہا گیا ہے، مردار کی تجارت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام چیز کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیچتا لیکن مجھے معلوم ہے بہت سارے،
کچھ جگہوں پر اس کی تجارت ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ فورس کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ نہیں بھی دو تو یہ تو بتاؤ کہاں سے لینا، اس وقت میں کیا کروں؟ میرے عزیز وہی مسئلہ ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، گراہک بٹھانے کے لیے بول دینا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، آپ وہاں سے کر۔ ہم نے کہا یہ چیز بتانا بھی جائز نہیں، آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے، برائیوں کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی نیا شہر میں داخل ہوا اور اس نے یہ پوچھا کہ یہاں پر زنا کے اڈے زیادہ کہاں ہیں، کوٹھے کہاں ہیں، معاذ اللہ۔ آپ نے پہلے تو توبہ کر لی، کہا کہ یہ بہت بھیانک جرم ہے، میں تو کبھی نہیں جاتا ان کے سامنے، لیکن اگر تم کو کرنا ہی ہے تو جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ تم نے اسی ہی اس کو ہلکے میں کہہ دیا، مگر میرے عزیزو بہت بڑا گناہ کا کام کیا تم۔ اس کو ہلکے میں مت سمجھ لینا۔ اگر کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ فلاں جگہ تم کو یہ سب چیزیں مل جائیں، وہاں چلے جانا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو کبھی نہیں کرتا۔ تم نے راستہ تو بتایا ہے کسی کو اس کا، اب اندازہ کرو راستہ بتانے والے کا جرم اتنا بڑا ہے، بھیانک گناہ ہے، تو کرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے اوائڈ رکھیں، اور جتنا ہو سکے خیر کی دعوت دینی چاہیے، اور خیر کی سفارش بھی کرنی چاہیے، اور خیر کی طرف ایڈریس بھی کرنا چاہیے۔ لوگ جب بھی پوچھیں اچھائیوں کی باتیں ان کو فوراً بتا دیں۔ ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہوں۔ کوئی اگر اپنے دل کا علاج پوچھے کہ بے چین رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، تو مجھے بتاؤ ہمارے تفسیر کے حاضر باش اکثر لوگ، کیا کبھی آپ نے اس کو ہی کہا کہ تیرے لیے بدھ کے دن مدینہ جامع مسجد کی ذکر کی مجلس شفا کا سبب بن سکتی ہے؟ نہیں بتایا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا۔ دلوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہے، تو تم خود نہیں آ سکتے تھے، کسی وجہ سے مجبوری ہے، تکلیف ہے، تو کسی کو اشارہ تو کر سکتے تھے کہ تیرے دل کا علاج ہے یہاں پر، تو جا کر کے اپنی بے سکونی کا علاج کر سکتا ہے، گھبراہٹ اور بے قراری کا علاج کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں خیر کی طرف بلانا یا خیر کی طرف اشارہ کرنا۔ آپ ان تمام چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیں اور اپنا مشن بھی بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ صرف خیر کی طرف دعوت دینے والے کو بھی وہ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے لیے جنت کا پروانہ ہو چکا ہوگا۔ وہ کون ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ گزر رہے تھے راستے سے، کسی ایک نارمل آدمی کو جو زیادہ دیندار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ نے تھوڑے دن اس کو دیکھا کہ یہ غلط راستے پر جا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں۔ آپ نے اس کو پکڑا، کہا چلو مسجد چلو، یہاں تفسیر ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ ایک بار لے کر کیا ہے، اور اسے مزہ لگ گیا، وہ مجلس میں آنے لگ گیا، اور اس کا دل بھی سدھرنے لگا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ لیکن آپ غائب ہو گئے، آپ خود پہنچائے لیکن غائب ہو گئے، آپ سے ہی مسجد چھوٹ گئی، جس کو لائے تھے آپ مسجد چھوٹ گئی۔ اب ایسوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم۔ قیامت کے دن یہ بندہ جب حساب ہوگا تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے راضی ہوں، تو جنت میں جا۔ اور جب جنت میں جا رہا ہوگا تو پلٹ کر کے دیکھے گا مجھے جو ادھر بھیجا تھا وہ تو آج پکڑا گیا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، اس کی نیکیوں میں کمی تھی، گناہ بڑھ گئے تھے، اور وہ پھنسا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بندہ رک جائے گا اور کہے گا اے مولا اس کا کیا حساب کتاب؟ کہا وہ ابھی نہیں جائے گا جنت میں، حساب لمبا ہوگا، پھنسا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی باقی۔ تو یہ کہے گا اے اللہ میں تو جنت میں جو جا رہا ہوں اسی کی وجہ سے جا رہا ہوں، اسی نے مجھے اپنے غلط راستے سے یہاں تک لانے میں مدد کی تھی، لیکن یہ خود نہیں آیا۔ اے مولا میں اس وقت تک ٹھہرا رہوں گا جب تک اس کا حساب نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ وفادار
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیری سفارش قبول ہے، ابھی اسے لے کر چلا جا، اسے معاف کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، یہ ہے خیر کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کسی کو تو اس کے لیے اجر قیامت کے دن یہ ہو سکتا ہے۔ بس میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں خود نکما ہوں، خود میرے اندر کوئی عبادات نہیں ہے، میری نیکیاں نہیں ہیں، میں نے کبھی اپنے آپ کی بڑائی ظاہر نہیں کی، لیکن اس امید پر لوگوں کو نصیحت کر جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ سب بخشے جائیں گے تو امید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش تو کر دیں گے کہ اے مولا، یہ بندہ آیا تھا جو ہمیں تیری طرف بلا رہا تھا، اور اگر یہ قیامت کے دن آج پھنس بھی گیا ہے تو مولا ہم سب کی سفارش قبول فرما دے۔ مجھے صرف یہ امید ہے، اس لیے یہ بیڑا سنبھال کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اور امید ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے والے کو مولا ذلیل نہیں ہونے بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچھو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے؟ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے تو الگ الگ انداز نہیں ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے۔ کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا، اس کے قریب میں وضو کرنا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کھلی زمین تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا، مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا، یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ 1/4 سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ سکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے، یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں۔ اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا، انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا سروں کا مسح کرو۔ امام مالک کہہ رہے پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، 4 لوگ پانی لے کر کے آئے، میں نے خالی کہا پانی لاؤ، کوئی گلاس میں لایا، کوئی بالٹی میں لایا، کوئی لوٹے میں لایا، کوئی برتن میں لایا، لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ 4 اماموں کا عمل ہو گیا، رہ جاتے امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے، اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی، یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے، ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا، اور بھی کئی مسائل ہیں، ایسے کئی مسائل ہیں، ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ۔ اب آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب بات یہاں آتی، جو مجھے بتانا تھا وہ یہ، آپ کس کو فالو کریں گے؟ جیسے آج بعض غیر مقلد 4 اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے، جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا۔
یعنی کبھی ان پر کبھی ان پر کبھی ان پر، چاروں فقہ میں کبھی اس کا لے لیا کبھی اس کا لے لیا، یہ مکس کھچڑی، اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں، اس کی ایک اور ایک ایگزامپل۔ ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے، اس میں بھی اختلاف۔ ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا، ٹائم بتائیے آپ فکس۔ شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا۔ یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو، تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے، سورج پر رکھا گیا۔ سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں۔ ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولہ ہے۔ گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی، ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی، جتنے بھی آپ کی مرضی، اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا۔ یہ دوپہر کے بعد کی بات۔ اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا۔ میں نہیں ہوں، لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں۔ دیکھتے ہوں گے نا آپ، دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا۔ اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے۔ ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ، اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹربل ہو گیا۔ تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا، 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6 18۔ اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر ختم ہو گئی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فقہ ہے۔ میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے، صرف ڈبل ہو جائے، یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا، جس کا مطلب کتنا ہوا؟ 12 انچ ہو گیا۔ 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا؟ 12 انچ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ظہر ختم ہو گئی، عصر شروع ہو گئی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی عصر جلدی شروع ہوتی، جلدی شروع ہوئی، کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے، اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے۔ فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم، فار ایگزامپل ظہر کا، اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد۔ اب ختم کہاں ہو رہا ہے، اس پر 2 اماموں کا اختلاف، اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی کہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے ایک دن، 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں۔ اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر۔ تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں۔ تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے
ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں، تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ، سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا؟ میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے، آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک اثر شروع ہو گئی کتنے بجے؟ 3:30 بجے، یعنی ظہر ختم ہو گئی. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل، 4:15 بجے کے بعد 18 انچ. تو 4:15 بجے، پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں اثر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ، یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ اثر کا ٹائم ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3:30 بجے کے بعد آئے گا، ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک. ابھی ظہر چل رہی ہے نا، 4:15 بجے تک ظہر چلے گی. تو امام اعظم کے فقہ پر وہ ظہر پڑے گا 3:30 کے بعد، 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا، اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے اثر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں، امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اس لیے میرے عزیزو، عوام الناس کس کو فالو کریں؟ کس کو فالو کریں؟ آپ کون سے امام کی تقلید کریں؟ یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے. اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے. اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے؟ امام اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں، بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے. آپ اتر پردیش میں رہنے والا، کوئی یو پی میں رہنے والے، اکثر علماء جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے. وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں، امام شافعی کو فالو کروں، تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا. تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں. اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی ہیں. اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اب آگے چلے، آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، مگر تھوڑے لوگ. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بار نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر سایہ بن گیا، چھاؤں ان پر ہے، باقی آس پاس سب دھوپ ہے. آپ نے نماز ادا کی. کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سب
اپنی اتنی بڑائی ظاہر کر دے کہ میرے ساتھ تو آج بڑی کرامت ہو گئی ہے. آسمان کا ٹکڑا صرف سایہ ہی نہیں بنا بلکہ اس سے آواز بھی آنے لگی. کیا آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری عبادت کو پسند کیا، میں نے آج سے تجھ پر جتنے حرام تھے سب حلال کر دیا. جو کچھ بھی تیرے لیے حرام تھے ساری چیزیں میں نے حلال کر دیا. تیرے لیے شراب حلال ہو گئی، عورتیں سب حلال ہو گئی. یہ اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتی. جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو گئی ہو، عبد القادر کے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی؟ اور قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا. یہ جواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا. ایک جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے اور وہ کہتے ہمارا معاملہ الگ ہے. تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ. پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے. تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 2 دن کھانا دینا بند کر دو ان کو. کہو حضرت آپ جب نماز کے لیے مکہ جائیں وہیں سے کھجور کھا کے آ جائیں، زمزم پی کر کے آ جائیں، کھانا وہیں کھا کر کے آ جائیں. میرے عزیزوں، مجھے ایک بھی ایسی روایت بتا دو کہ ہمارے اتنے بڑے اکابر اولیاء کاملین میں کسی نے نماز قضا کی ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ایک نماز قضا کیا ہے انہوں نے جان بوجھ کر؟ یا اپنے کسی مرید سے کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو میں تجھے بخشوا دوں گا، معاف کرا دوں گا؟ مجھے ایک روایت ایسی بتا دو. جب وہ پیران پیر ہو کر، بڑے ولی ہو کر، کبھی انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا. تو پھر یہ حرام حلال سب استعمال کرنے والے 2 نمبر کے جعلی پیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو میں تجھے معاف کرا دوں گا، میں ہوں نا تیرے پیچھے؟ بہت سارے مرید اسی بات میں ہیں، پیر صاحب بخشوا دیں گے. کہاں بخشوائیں گے؟ وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ میرے خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ چیز. یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہی ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ دھواں بن کے چلا گیا. شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے، اندازہ کرو. وہ آسمان پر ابر بن کر کے تمہارے اوپر چھاؤں لا سکتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا، وہ ہوا ہو گیا، دھواں ہو کر کے ختم ہو گیا. اور پھر ابلیس لعین سامنے آیا. کیا پہچان لیا تو نے عبد القادر؟ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے تو، اور تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا. اگر تو عالم دین نہیں ہوتا تو میں تجھے گمراہ کر دیتا. اب سنو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے ابلیس لعین، تو دوبارہ مجھے گمراہ کرنا چاہتا. میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا. وہی رب تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے. یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بچایا ہوا ہے. اسی لیے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا شروع میں. مفسر شہیر حضرت حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ ہم قرآن پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تعوذ، جس کا مطلب ہوتا ہے نا میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. ہم ہمیشہ پناہ مانگیں. اور آپ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف قرآن پڑھنے کے وقت تعوذ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری زندگی میں عملیات بھی بتائے ہیں کہ تعوذ پڑھو. آپ جب آپ کو گناہوں کی خواہش ہونے لگ جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہو تو اعوذ باللہ کی کثرت شروع کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگ جاؤ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ تعوذ پڑھتا ہوں. غصے سے بھی بچو گے، بہت ساری ایسی خرافات جو تمہاری نیکیوں کو تباہ کرتی ہیں ان سے بھی بچو گے، کیونکہ یہ سب شیطان کے عملے ہیں. اور جو تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو خود بچا لے مجھے، تو خود بچا لے. اس کو انہوں نے ایک مثال سے، مفسر شہیر نے ایک مثال سے یوں بیان کی. کبھی آپ نے اپنے کسی ساتھی کے بڑے گھر یا وزٹ کیا، کبھی ملاقات کی، یا چلیں کسی ایسے کے گھر جانا تھا جس کے گھر کے چوکھٹ کے باہر کتا بیٹھا رہتا ہے، پالا ہوا ہو یا پھر ایسے ہی روٹی ڈالنے پر بھی پل گیا ہوا ہو. آپ دیکھے ہوں گے، آپ اپنے قریبی عزیز کے گھر جا رہے ہیں اور گھر کے قریب پہنچے ہیں، دروازے کے پاس کتا بیٹھا ہوا ہے، بھونک رہا ہے، آنے نہیں دیتا. آپ نے بچنے کی بہت کوشش کی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لیکن کتا بڑا ڈینجر ہے، وہ وہاں بھونکنے لگ جاتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ لکڑی بھی اٹھائے، پتھر بھی اٹھائے، لیکن وہ طاقتور تھا، کسی اور جگہ سے حملہ کر دیتا. تو آپ نے آواز لگائی اپنے دوست کو ہی، کہا کہ بھائی باہر آ جاؤ ذرا، تم اپنے کتے کو سنبھالو، مجھے اندر آنے نہیں دے رہا. تو یہ ایک دنیا کی مثال ہے تقریب فہم کے لیے. وہ آیا، کتا اسے جانتا ہے، کتے سے اس نے تم کو الگ کر دیا اور دروازہ کھلا، اندر چلے. تو یہ تو ایک دنیاوی ایک تقریب فہم کے لیے بتایا گیا، بلا تشبیہ بلا تمثیل. اللہ کی بارگاہ میں ہم نہ کوئی مثال دے سکتے نہ کوئی تشبیہ. مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان ایک ایسا کتا ہے جو چھوڑا گیا ہے، وہ مردود ہے. اللہ سے اس نے چیلنج کیا اور اس کے راستے پر آنے والوں کے لیے بہکانے کے لیے اس کے راستے پر بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا، کبھی اس کے سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، میں آ کر اسے بہکاؤں گا. یہ 8ویں پارے میں آیت ہے. شیطان نے اللہ سے یوں کہا ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے اس کے دربار تک پہنچنے میں یہی کتا حاوی ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، درمیان میں آتا ہے. کیا کریں ہم اس سے؟ کیسے بچیں؟ تو اسی لیے حکم ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ تم اپنے طریقے سے جتنی بھی کوششیں کرو گے اس سے بچنے کی، یہ کسی نہ کسی راستے سے پھر آ جائے گا. تو ڈائریکٹ اس کے مالک سے کہو جو اس نے اس کو بھی پیدا کیا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اس ابلیس سے لعین کے شرارتوں سے تو مجھے بچا لے. اور اللہ جس کی حفاظت پہ آ جائے پھر شیطان کا داؤ اس پر نہیں چل سکے گا. یہی قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اے میرے عزیزو، یہاں پر یہ فخر کی بھی بات ہے، گرو کی بات ہے کہ آج تم اسلام میں ہو اور اہل سنت و جماعت میں ہو. اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب اور محبوبوں کی محبت تمہارے سینے میں رکھا. یا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کیا، تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، ورنہ تم بھی شیطان کے پیچھے لگے رہتے. جو لوگ شیطان کے پیچھے اس کے راستوں پر آج ہیں، اس کا مطلب ہے وہ فضل خدا سے محروم ہیں، رحمت الہی سے محروم ہیں. انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ملی جو شیطان کے پیچھے لگ گئے. اور جو وہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کے دربار میں پہنچ گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل انہیں مل گیا، اللہ کی رحمت تمہیں مل گئی. آپ یہ سوچتے ہوں گے نا، بار بار تو یہ ہم نے تقریروں میں سنا ہے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، ہوتی کیا ہے؟ اس کو فیل کیسے کریں گے؟ میرے عزیزوں، یہاں مسجد میں بیٹھ کر فیل کرو، محسوس کرو. یہ جو تم اب تک بیٹھے ہوئے ہو یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو تمہیں بٹھایا، اس کی رحمت ہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے
اگر تمہارے ساتھ وہ فضل اور رحمت کا معاملہ نہ کرے تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ، وہ تمہیں یوں بھگا لے جائے گا۔ اچھا حدیث میں یہ ملتا ہے، ان الشیطان لیجری مجری الدم، شیطان کیسے آتا ہے معلوم ہے؟ تمہارے جسم میں اتنی تیز دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، خون کی بھی رفتار اتنی نہیں ہوگی جتنا شیطان تمہارے جسم میں ہلچل کرتا ہے۔ اب نماز کے لیے آپ آتے ہیں تب بھی تمہارے درمیان آتا ہے، یہاں تک بھی کوشش کرتا ہے بہکانے۔ اور جیسے ہم کو ناف پہ ہاتھ باندھنے کا حکم ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے ہم ناف پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، دونوں رکعت باندھتے ہیں۔ اس کی حکمت میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان ناف کے راستے سے اندر داخل ہو کر کے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تم اپنی ناف پر ہاتھ رکھ لو، اللہ اکبر، تحریمہ کا ہاتھ، تاکہ اس کی شرارتیں تمہارے جسم کے اندر نہ جائیں۔ یہ ایک تعویل ہے، علماء اکرام نے اس کی بیان فرمائے، واللہ ورنہ ہاتھ ہم کیوں باندھتے ہیں کیوں نہیں، اس کی حکمت جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں، میرے نبی نے کیا بس یہ کافی ہے۔ بعض علماء نے حکمتیں بیان کی۔ دوسری بات، صفوں کو پر کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوشل ڈسٹینس والے آج اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حیرت کی بات ہے آج میرے آقا کے فرامین کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ ارے کورونا کی امامت چل رہی ہے، کورونا کی جماعت چل رہی ہے، میرے نبی کی امامت اور میرے نبی کی جماعت کہاں ہے؟ پھر بھی اللہ کا فضل ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں۔ سوشل ڈسٹینس کے نام پر ایک اس طرح کا، یہ دنگائی لوگ ہیں، یہ اپنے مطلب کے۔ میں آج یہ کورونا کو صرف اتنا ہی سمجھ رہا ہوں، یہ ہفتہ وصولی والے جس طرح گنڈوں کے پاس ایک کوئی چیز ہوتی تھی، ویسے ہی ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس ایک کورونا نام کی چیز آ گئی ہے۔ بس فرق کچھ بھی نہیں، یہ لیگل گنڈے ہیں، وہ انلیگل گنڈے ہوتے تھے۔ بس یہ جہاں تمہیں ٹارگٹ کرنا ہو، کورونا ہے، یہ کراؤڈ الاؤڈ نہیں ہے۔ باقی چاہے تم 50,000 کی ریلی کر لو، الیکشن کر لو، سب چلے گا۔ تو یہ وہی ہفتہ وصولی والا جو سسٹم ہوتا تھا، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ تمہارے گھروں کو اگر ختم کرنا چاہیں تو تمہیں انلیگل بتا بھی سکتے ہیں۔ ایک بار پولیس پکڑ لے تو تمہاری گاڑی میں لائسنس سے لے کر اس کے ٹائر، اس کے پیٹرول، اس کے دھواں، پالیوشن، سب چیزوں کو دکھانا پڑ، جتنا دکھاتے جاؤ کچھ نہ کچھ ملتا جاتا ہے۔ تو جسے ٹارگٹ کرنا ہے 150 کے لیے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی۔ اسی طرح سے کورونا کو آج یوز کیا جا رہا ہے۔ خیر، سوشل ڈسٹینس کی بات آئی، میں یہاں کیوں کہہ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پیچھے مڑ کر کے صفوں کو دیکھتے اور ارشاد فرماتے، استووا صفوفکم، سووا صفوفکم۔ بہت سارے اماموں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا، یہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شروع میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نماز پڑھانے سے پہلے کیا بولتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ اس طرح سے نہیں دیکھا، آپ کیوں الگ سے کوئی نئی نماز پڑھا رہے؟ نہیں میرے عزیز، کچھ بھولی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ تھی، صفوں کو درست کرتے۔ جب تک صفیں درست نہیں ہوتی نماز قائم نہیں کرتے۔ الگ الگ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، تراسو، حضور فرماتے کندھے سے کندھا ملا لو، وسد الخلل، فرماتے کہ خلل بیچ میں جو گیپ ہے اس کو پورا کر دو، تھوڑا سا بھی گیپ مت رکھو۔ نبی فرما رہے ہیں سد الخلل، عربی کا لفظ ہے، آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی ڈکشنری میں، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بھی گیپ کو پورا کرو۔ اور تم اس نبی کے فرمان کو پلٹ کر کہہ رہے ہو سوشل ڈسٹینس، دور ہو جاؤ، ٹچ نہ کرو ایک دوسرے کو۔ تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ حکیم نہیں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کسی دوسرے کے کندھے کو ٹچ کرنے سے بیماری آ سکتی ہے معاذ اللہ؟
کیا تم ان سے بھی بڑے حکیم ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے عزیز، جس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو کرنا ہے وہ کرے، لیکن جہاں تک میری بات ہے، مجھ سے اگر پوچھو گے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں اگر جماعت میں کھڑا رہوں، مجھ سے اگر